اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے، انسان لالچی ہے، ناشکرا ہے، جلد باز ہے، حریص ہے۔ زندگی اصل میں ہے کیا اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر تم نے ساری زندگی اللہ سے اللہ کا غیر ہی مانگا تو تم نے کچھ نہیں مانگا۔ آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں کیا آپ کو کمیاں محسوس ہوتی ہیں، خاص طور پہ 2000 کے بعد کے جو ہمارے بچے ہیں؟ ٹیچرز جو ہیں ان کا بہت اہم رول ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے اندر۔ فقیر کی کیا پہچان؟ فقیر ہوتا کون؟ تعلیم بیان کے ذریعے ہے، تربیت عمل کے ذریعے ہے۔ اور اگلے پل کا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی۔ جب یہ سب باتیں جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، اس کا دعویٰ کرتے ہوئے، پھر بھی جھوٹ، پھر بھی فراڈ، تو پھر روح اس کی کمزور ہوتی جائے گی، دب جائے گی، نفس غالب آ جائے گا، پھر وہ ہر طرح کی برائی کو جو ہے جسے نفس ہمارا اللہ پاک نے فرمایا وہ پھر اسے جائز سمجھے گا اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ فرحان خان پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے میرے لیے اتنا عام ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اپنے لیے ہے، آپ سب کے لیے تو ہے، اور جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہمارا بڑا قلبی محبت کا ایک رشتہ ہے، اور ان سے ہم ہمیشہ روحانی طور پہ بھی اور ویسے بھی جب بھی ان سے ملتے ہیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ ذہنوں میں بہت سے سوال ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ کے بندے ملے تو ان سے کریں، اور بہت سے سوال جو ہوتے ہیں نا آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی آج کے جو ہماری شخصیت ہیں، ہمارے بڑے محترم، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے دوست، اور محبت کا ان کا ہمارا ایک تعلق ہے۔ عرفان علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ اسپیشل ہیلر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب موٹیویشنل، ہم کہیں گے کہ ہمیں بڑی ان سے موٹیویشن ملتی ہے، خاص طور پہ کیونکہ جب یہ زندگی کے اس راہوں کو، حقیقت کو ہم پہ عیاں کرتے ہیں تو یقین جانے کہ ایسا لگتا ہے زندگی سچ میں بہت خوبصورت ہے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ لانگ ٹائم عرفان بھی، بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ریکارڈنگ پہ خاص طور پہ ہم کہیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ نے بہت بڑا اور طویل قسم کا تعارف دے دیا، میں اتنا بڑا آدمی نہیں، میرے پاس لفظ کم تھے، نہ، آپ کے تعارف یہ آپ کی محبت ہے۔ محدود لفظوں میں یہی کہہ سکتا تھا۔ اچھا سر، آپ سے ہم جب بھی آپ ملتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑی سی پٹاری ہوتی ہے سوالوں کی، چاہے وہ ریکارڈنگ ہو چاہے ویسے نہ بھی ہو۔ ہم جو پہلے سوال آپ سے میں کروں گا جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ زندگی اصل میں ہے کیا اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تعین کرنا کس طرح کی زندگی میں انسان کیسے داخل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ہے کیا؟ نعمت ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک کی دین ہے۔ جیسے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو اس نے پھر انسان کو خلق کیا، اور انسان کے لیے اس نے پھر یہ پوری ایک کائنات جو ہے یہ خلق کر دی۔ تو آبجیکٹیو جو ہے وہ اس ذات کی پہچان اور اس کی تلاش ہے، جسے ہم سنتے ہیں کہ سچ کی تلاش، وہ سچ حق ہی ہے بنیادی طور، اس کی ذات ہے اپنی، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو صرف سچ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جھوٹ کا راستہ اس سے دور رکھتا ہے ہمیشہ۔ جو سچ کا راستہ ہے، ہم فلو آف انفارمیشن دیکھتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کو سنتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر بندہ جو بول رہا ہے، جو آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ سب سچ بول رہے ہیں۔ اب تعین کرنا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں بات کرنی ہے، اور کس لائن کو اڈاپٹ کرنا ہے، یہ انسان کیسے اس کو دیکھیں، سچ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ لیں کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت دن ہے، اس وقت رات ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ دوسرے لوگوں، دوسری چیزوں کے متعلق بولا جانے والا سچ جو ہے وہ سچ نہیں کہلاتا۔ پہچان کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کا سچ بول سکے، اور ہمیشہ وہاں پر آ کر انسان پھسل جاتا ہے جب اپنی ذات کے سچ کی بات آتی ہے، وہاں پہ وہ سچ نہیں بول پاتا۔ یہ فطری عمل ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ سوائے انبیاء کے کوئی بھی
پاک یا نیک یا گناہوں سے مبرہ انسان نہیں آیا. خطائیں اللہ پاک نے نفس کے اندر اس کی کہہ لیں کہ بلٹ ان خطا جو ہے وہ رکھی ہے. تو اس لیے جب تک انسان اپنی ذات کے سچ تک نہیں پہنچتا تب تک وہ بھٹکتا رہتا ہے. تو ذات کے سچ کے لیے کسی راہبر کی ضرورت ہے؟ بے شک ایسا ہے. اگر راہبر کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو مبعوث فرماتا انسانوں کی بھلائی ہدایت کے لیے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے سچ کا پیغام نہیں دیا، صرف اس سچ پہ عمل کر کے دکھایا ہے، عملی نمونہ بنے. پھر وہی سلسلہ جو ہے انبیاء کے بعد ان کی اہل بیت، پھر صحابہ، پھر اولیاء کرام، یہ تمام ہستیاں بزرگ جتنی بھی ہیں وہ پھر انہی کا ورثہ لے کے چلتی ہیں نا. ٹھیک ہے. اور پھر راہبر اور رہنما، استاد اور مرشد، اس کو کیسے تلاش کریں؟ ایک بڑا مشکل سوال بہت سے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. یہ انسان کی طلب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ طلب رکھتا ہے، اپنے اندر تڑپ رکھتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک انسان جو ہے اسے اگر بھوک یا پیاس لگی ہو اور وہ واقعی سچی ہو تو یا تو وہ خود کھانے تک پہنچ جاتا ہے یا پھر کھانا اس تک پہنچ جاتا ہے، یا وہ خود پانی تک پہنچتا ہے یا پانی اس تک پہنچ جاتا ہے. کسی نہ کسی وسیلے سے، کسی نہ کسی راستے سے اس تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں. سر بندہ کہتا ہے کہ میری طلب بھی ہے، میری تڑپ بھی ہے، لیکن میری تڑپ کو ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک مجھے وہ تلاش جاری ہے، اس تک میں پہنچا. میں نے دیکھے ایسے لوگ زندگی میں بہت سارے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس کی حقیقت کی تلاش رہی، بہت سے لوگوں سے ملے بھی. ہم خود اپنی زندگی میں بہت سے بزرگوں سے ملاقاتیں رہی ہماری، لیکن وہ جو ایک قلب کا تعلق ہے نا، وہ جہاں بننا ہوتا ہے جب تک انسان وہاں نہیں پہنچتا تب تک اس کا وہ تعلق استوار نہیں ہوتا، اس کا دل ٹھہرتا نہیں ہے کسی جگہ. یہ کہہ لیں کہ یہ نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. انسان مختلف جگہوں سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کشف المعجوب میں، حضور داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ طالب جو ہے اس کی مثال ایک پیاسے کی طرح سے. اگر وہ ایک کنویں پہ گیا ہے اور اس کنویں میں پانی موجود نہیں ہے اور اسے پیاس سچی لگی ہوئی ہے تو وہ اس میں سے پانی نکلنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ اگلے جگہ چلا جائے گا، اس سے اگلی جگہ چلا جائے گا، تا وقت کہ اسے پانی میسر آ جائے. ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں زندگی میں. بہت زیادہ ملاقاتیں بھی انسان کو کنفیوز نہیں کر دیتی جب بہت زیادہ انسان سرچ میں لگ جاتا ہے، اپنی کیلکولیشن میں لگ جاتا ہے. وہ زیادہ ملاقاتیں انسان کی تب ہوتی ہیں جب تک انسان اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پر دوسروں کو اسیس کرتا رہتا ہے. تو وہاں غلطی کھاتا ہے. بہت اچھا. دیکھیں نا، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا بات یہ ہے کہ جب ایک برتن آلریڈی بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں ڈلے گی. سچ کی تلاش ہے تو سچ کی تلاش ہی اسے ہوگی جس کے پاس سچ نہیں ہوگا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سچ کی تلاش تھی، ہمیں سچ مل گیا، ہم حق پہ آ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا، میں نے سنا ہے کہ لوگوں سے کہ یہ تو میں غلط جگہ آ گیا، میں نے غلط ڈور ناک کیا اور انٹر ہو گیا. بہت سے بزرگوں نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، ان میں اشفاق صاحب، واصف صاحب جیسے بزرگ ہستیاں بھی شامل ہیں. اصل میں طلب درست نہیں ہوتی. ہم کہنے کو اللہ پاک کی پہچان کے لیے نکلتے ہیں لیکن بشری تقاضے ہمیں جو ہے نا وہ موڑ دیتے ہیں ان راستوں کی طرف. ہماری طلب کچھ اور لگ جاتی ہے. آج ہم کسی بھی مزار پہ چلے جائیں صوفیہ کرام کے، کتنا رش نظر آتا ہے ہمیں، لوگ بھیڑ ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ان ہزاروں لوگوں میں سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حقیقت کے متلاشی ہیں. وہاں پہ لوگ اپنی منتوں مرادوں کی وہ جگہ بن گئی نا. صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے نا کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، کوئی میرے لیے نہیں آتا. ہاں یہ اپنی طلب اور اپنی وہ پوری کرنے کے لیے کہ ہماری فلاں مراد پوری ہو جائے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز، یعنی یہ بالکل ہم اس کے منافی چل رہے ہیں. جو قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر تم نے ساری زندگی اللہ سے اللہ کا غیر ہی مانگا تو تم نے کچھ نہیں مانگا. تو ہم دیکھیں نا ہم کیا مانگنے جا رہے ہیں وہاں پہ. ہماری طلب اور تڑپ جو ہے وہ ہمیں کس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں. اور پھر ہم یہ کہیں کہ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 20 سال سے 30 سال سے مزارات پہ جا رہے ہیں یا بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، محافل میں جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ سچ نہیں بولتے.
ان کی طلب نہیں تھی. ایسا ناممکن ہے کہ کوئی اللہ پاک سے خالص نیت کے ساتھ رجوع کرے. اس نے تو توبۃ النصوح کا واقعہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا. وہ کون سے مرشد کے پاس گئے تھے؟ کتنے واقعات ہم پڑھتے جہاں انسان کے اپنے دل میں سچی نیت سے ندامت پیدا ہوئی، وہ تائب ہوا، اس نے رجوع کیا اللہ پاک کی طرف، ادھر سے جواب نہیں آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. کھوٹ ہے نا وہ کھوٹ، مطلب ہم سچ یہی ہے نا. میں یہ کہوں کہ میں نے ایک عمل کیا لیکن میں یہ سچ نہ بولوں کہ میری نیت کیا تھی پیچھے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے غلط کیا نا. اگر میں نے غلط کیا تو پھر مجھے اپنی اصلاح یہ ہے کہ اسے جب احساس ہو گیا 10 سال بعد 20 سال بعد، تو وہ اپنا رجوع کرے سچے دل سے اس ذات کی طرف، پھر اسے ملے گا. اچھا، سچے دل کے لیے سچا ہونا بھی ضروری ہے. تو توبہ ہے ہی جھوٹ سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، ان کے کانوں پر مہر کر دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے. جھوٹ سے جب تک انسان چھٹکارا نہیں پاتا اپنی زندگی میں. دیکھیں، گناہ کا ہونا ایک الگ بات ہے. کسی بھی انسان سے کسی بھی وقت کوئی بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. ہم صحابہ کی سیرت سے کیا دیکھتے ہیں، کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا، انہوں نے سچ بولا، اس پہ جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے؟ تو جب تک سچ بولنے کی جرت انسان کے اندر نہیں آتی تو تب تک تو وہ بھٹکتا رہے گا. عرفان بھائی، موجودہ حالات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، اکثر یہ بات بھی کہی جاتی ہے سچ بول کے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. معاملات نہیں چل سکتے، کاروبار نہیں چل سکتے، کام نہیں چل سکتے. سچ بولیں گے لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. اگین یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کی ڈائریکشن کس طرف ہے. آپ دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر جھوٹ اور سچ کی آج کے دور میں یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ تو ہمیشہ انبیاء کے سامنے بھی موجود رہا. انہوں نے سچ ہی بولا نا. بالکل ایسے. تو ان کی کس نے مانی؟ مخالفت ہوئی، گھر سے بھی مخالفت ہوئی، ان کے سوشل سرکل میں جو لوگ تھے، ان کے قوم کے جو لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا. لیکن جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا تھا انہوں نے تسلیم بھی کیا، اطاعت بھی کی، اتباع بھی کی. مخالفت ضرور رہی، مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں ہوئی ہیں، اور یہی تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا ایک کا، کہ اگر تم حق کے راستے پہ چل رہے اور تمہیں کوئی مشکل نہیں آ رہی تو سمجھ لو غلط راستے پہ. مطلب سب کچھ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو کہ انبیاء کا راستہ ہے امتی ہونے کے ناطے، یا ہم حق کے متلاشی ہوں اور پھر ہم کہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جسٹیفیکیشنز ہیں نا. ہم یہ جسٹیفیکیشنز لوگوں کو نہیں دیتے، بنیادی طور پر اپنے آپ کو دیتے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، پتہ ہے خلش ہے اندر، تو وہ جھوٹ بول کے راضی کر لیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. اچھا نہیں یار ایسے ہے تو ویسے ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہا ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہا ہے، کیا ہو گیا اگر میں نے تھوڑا سا فراڈ کر لیا ہے، تھوڑا سا جھوٹ بول لیا ہے، تھوڑی سی منافقت کر لی ہے. دنیا چالی سے رہی ہے، نظام ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چلے گا، وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. مطلب یہ اپنے ساتھ جو دلائل اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی دلائل ہم سوسائٹی میں بیٹھ کے عام مطلب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں بھی لوگوں سے. اب بات یہ ہے نا کہ یہ جسٹیفیکیشن سچ وہی ہے نا، اپنی ذات کا، اپنی ذات سے سب سے پہلے، لوگوں سے نہیں، اپنی ذات کے ساتھ انسان سچ بولے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اگر اس کا دل تسلیم کرے، بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہر انسان کے اندر لگا دیا کہ جب بھی وہ کوئی سچ یا جھوٹ بولے، اچھا یا برا عمل کرے، سب سے پہلے اس کا ضمیر اسے ایک دفعہ ضرور پکارتا ہے، بتاتا ہے. بالکل ایسے. اور اس کے لاشعور میں پتہ ہوتا ہے، اسی کی آواز کو دبانے کے لیے وہ اس طرح کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. یہ تب تک دیتے ہیں جب تک ویک ہوتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں معاشرے کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جھوٹ. جھوٹ ہی تو ہے، ورنہ اصل بات روشنی اور تاریکی، دن اور رات، علم اور جہالت، یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، سچ اور جھوٹ. اور ہے کیا؟ اچھا عرفان بھی، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں،
آپ اسپیشل ان کی ہیلنگ بھی کرتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ایز اے لائف کوچ بھی آپ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، پرابلم کیا ہوتی ہے آپ کیا اخذ کر سکیں؟ زیادہ تر کس طرح کے ہم کہہ لیں گے پیشنٹ آتے ہیں، مریض آپ کے پاس آتے ہیں؟ مسائل وہی ہیں جو انسان کے بشری تقاضے ہیں. رزق ہے، رشتے ہیں، الجھنے ہیں، ڈراؤنے خواب ہیں، اس طرح کے معاملات جو روٹین میں جادو ٹونے کا وہم. ٹھیک ہے، مطلب وہم میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ ضرور کرتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ذرا سی بات کے اوپر جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ جی یہ، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس جانا جو کہ ان کو ایسے وہم اور وسوسے میں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بیان فرمایا نا، من الجنۃ والناس، وہ جو جنات نے وسوسے ڈالنے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو انسان جن کے پاس وہ جاتے ہیں وہ جو وسوسات ان کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ ایسے فیصلے کرنے لگ پڑتے ہیں. گمراہی ہے. اچھا، ایک چیز اس کے اوپر میں کرنا بھی چاہ رہا تھا بات آپ سے کہ گھر میں کوئی مسائل ہوا ہے، رشتے کی کوئی بندش ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو الزام لگایا جاتا ہے کہ کسی رشتہ دار نے جی جادو کروا دیا ہے. وہ ہم سے جیلس کرتے تھے تو انہوں نے جادو کروا دیا ہے، اس جادو کی وجہ سے جی ہم پکڑ میں آ گئے. تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے معاشرے میں؟ ہر بندہ ہر دوسرے بندے کے اوپر جادو کروانے لگا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک، ہم اگر اس کو دیکھیں ایمان اور سچ کی جو بات جہاں سے ہم نے شروع کی اسی کے ارد گرد ہم رہیں گے. انسان کلمہ جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بیس لائن ہے نا. باقی کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے اس کی منزل. یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اس کے غیر کی نفی کر دینا، اسے تسلیم نہ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بات فرمائے کہ اگر میں اس کائنات میں کسی کو نفع پہنچانا چاہوں یا خیر پہنچانا چاہوں تو کوئی ایسا ہے جو میرا راستہ روک لے؟ بالکل ٹھیک. اور اگر میں کسی کا راستہ روک دوں تو کوئی ایسا ہے جو اس تک خیر پہنچا دے؟ ایک مومن جو ہے جس نے ایک کلمہ پڑھ لیا ہے اس کا تو ایمان اس بات پہ ہونا چاہیے نا کہ میرا نفع نقصان، صحت، بیماری، زندگی، موت، ہر چیز کا مالک جو ہے وہ تنگی ہے، کشادگی ہے، کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو اب اگر وہ کلمہ پڑھتے ہوئے قرآن نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھتا، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی کاہن نجومی کے پاس چلا جاتا ہے یا کسی ایسے عامل جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ اسے ایسے وہم وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو اس کی جہالت ہے، لا علمی ہے. اگر وہ ایمان رکھتا اللہ کی ذات پر تو کیا جادوگر، اللہ پاک ایک انسان کو خیر پہنچانا چاہ رہا ہے اور جادوگر جو ہے وہ اس کا راستہ اللہ پاک کا روک لے گا؟ یا جادو کوئی ایسا طاقتور ہے جو اللہ کے عمل کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ بن سکے؟ اور پھر اللہ پاک اگر روک دے کسی کا راستہ تو وہ اس کا راستہ کھول دے. بے شک. تو یہ غلطی کس کی ہے پھر؟ انسان کی اپنی ایمان کی کمزوری ہے. کمزوری ہے ایمان کی. آپ دیکھ لیں ہسٹری، پوری انسانی تاریخ دیکھ لیں کہ جب جب لوگ ایمان ان کے کمزور ہوئے، وہ دین سے دور ہوئے، تب جادوگر جو ہیں انہوں نے وہ مضبوط ہوتے کہ وہ پھلے پھولے اس معاشرے کے. اور اس دور میں بھی ہمیں نظر آتا ہے بے شمار کہ لوگ جو ہیں ایسے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، نوسر بازوں کے پاس جاتے ہیں اور لوٹتے بھی ہیں اور اپنا گھر بار مزید تباہ کر لیتے ہیں. اچھا، بندہ جب کسی الجھن میں، پریشانی میں ہوتا ہے، آف کورس وہ تلاش کرتا ہے کسی کی نا، تو وہ اس وقت ایمان بڑا کمزور ہو جاتا ہے. وہ پھر جاتے، پھر ایسے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں نا
تو وہاں پہ بھی آف کورس اس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے کہ 2-4 بندے کہہ دیں کہ جی ہمیں جی یہ بڑا آرام ملا ہے یہاں سے، بڑی شفا ملی ہے یہاں سے۔ وہ شفا کیا ہے کہ دیکھیں نا، بت پرست جو ہوتا ہے نا، ہوں، بت پرست بت سے لو لگاتا ہے، ہوں، بت سے مانگتا ہے، کیا اسے نہیں ملتا؟ ہوں، ملتا ہے نا، خدا کو نہ ماننے والے کو بھی مل رہا مل ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، ہاں، خدا سے نو نو امید ہے، امیدیں۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہوں، ایک انسان جو ہے جب اس پہ کوئی مشکل پریشانی آئی ہوں، اور اس نے اللہ کے غیر سے رجوع کیا تو کفر اسی چیز کا نام ہے۔ اس نے اللہ سے رجوع کیوں نہ کیا؟ اس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ واہ وہ اس کے آگے کیوں نہیں رویا گڑ گڑایا؟ واہ، اس کے پاس اپرچونٹی ہے نا، بالکل ہے۔ مطلب آپشن ہے، ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے۔ ہوں، یہ چننے والے نے جو چنا اس نے اس کے مطابق اسے عطا کر دی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا عرفان بھائی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، علم ہے ہم سب کو، اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، اور اگلے پل کا نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی۔ جب یہ سب باتیں جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، اس کا دعویٰ کرتے ہوئے، پھر بھی جھوٹ، پھر بھی فراڈ، پھر بھی دھوکہ، پھر بھی لوگوں کی دل آزاری، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے، انسان لالچی ہے، ناشکرا ہے، جلد باز ہے، حریص ہے۔ یہ جو وجود ہے ہمارا، جس میں اللہ نے اپنا حکم امر ربی روح جو ہے اسے رہن رکھ دیا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، یہ نفس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو سراسر شر ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کی طرف نہیں جانا، اس نے اس دنیا کی طرف، یہ مٹی سے بنے تو اس نے مٹی کے دیش میں جو چیزیں موجود ہیں انہی کی طرف مائل رہنا ہے نا۔ اب وہ جو جنگ ہے اس کے درمیان، جو اس کا کہہ لیں کہ ایک پروسیس ہے ٹرانسفارمیشن کا، تزکیے کا، اب یا تو یہ ہوگا کہ اگر اس کی رغبت ہوگی اس دنیا کی طرف تو پھر روح اس کی کمزور ہوتی جائے گی، دب جائے گی، نفس غالب آ جائے گا، پھر وہ ہر طرح کی برائی کو جو ہے جسے نفس ہمارا اللہ پاک نے فرمایا وہ پھر اسے جائز سمجھے گا اور وہ کرے گا۔ نفس لوامہ وہ ہے جس میں یہ احساس موجود ہے جو ہے غلط ہے، لیکن بشری تقاضوں کی مجبوری ہے، اسے وہ کرنا بھی پڑ رہا ہے، وہ اپنی جان سے لڑ بھی رہا ہے کسی حد تک اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، اس سے برائی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ نادم بھی ہوتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے جسے نفس مطمئنہ کہا کہ وہ پھر اس کی روح نے غلبہ پا لیا، اس کی وہ بشری تقاضوں کی حد تک تو انوالو رہتا ہے دنیا میں، لیکن اس سے زیادہ کی طلب نہیں رکھتا یا حرص نہیں کرتا۔ اب وہ اطمینان اسے مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ ایک طرف لگ گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ ہم جوانی سے اپنی کہہ لیں کہ 40 برس کی عمر تک، 20 سے 40 کے درمیان جب پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں تو ہم اچھے برے ہر راستے سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ایسا۔ 40 برس کی عمر کو پختہ عمر کہا گیا کہ وہاں جا کے پھر انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے میں نے اچھا برا چکھ لیا ہر طرح سے، اب مجھے کس طرف لگ جانا چاہیے۔ مطلب وہ ایک ایسی عمر ہے کہ جس کے اندر اس نے زندگی کی پختگی کی عمر کہی نا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ پختہ کیوں ہو گیا کہ پہلی عمر اس کی علم حاصل کرنے کی ہے، دوسرے 20 سال اس کے تجربے کے ہیں، عمل کے ہیں، جب علم عمل سے اس نے جو علم اگلا حاصل کیا اسے پتہ لگ گیا اچھائی برائی سے گزر کے کہ مجھ سے کیا کیا غلط ہوا، کیا کیا اچھا ہوا، غلط کے اوپر وہ توبہ کر لے، اللہ پاک اس کا راستہ بدل دیتا ہے وہیں سے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اور جب کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے اور وہ آئندہ زندگی میں اپنے سابقہ گناہوں سے کو دہراتا نہیں زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ قادر ہے، مہربان ذات ہے، ستار ہے، بے شک اور غفار ہے، بے شک رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ اچھا عرفان بھی آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کرتے ہیں، آف کورس مختلف پروجیکٹ میں آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں کیا آپ کو کمیاں محسوس ہوتی ہیں، خاص طور پہ 2000 کے بعد کے جو ہمارے بچے ہیں، اور کدھر وہ بڑے سمارٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا انٹلیکچوئل لیول بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو کدھر ان کے اندر کمیاں محسوس ہوتی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جس کو امپروو کرنے کی پیرنٹس کو بہت زیادہ ضرورت ہے خاص طور پہ؟ دیکھیں ہر دور کے انسان، یہ قول بھی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے جو ہیں یہ دور جدید کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں، ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ دور جدید کے مطابق کرو، ضرورت ہے، لیکن انہیں دین پرانا دو، صرف ایک چیز نہ دو۔ ہمیں آج کے دور کے مطابق بچوں کی تعلیم اور کے اوپر جب ہم فوکسڈ ہیں تو پھر ہمیں تربیت کیا چیز ہے؟ تربیت ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم بیان کے ذریعے، میں نے بہت سارے ٹرینرز کو دیکھا ہے جو کہ یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ وہ تربیت بھی جو ہے وہ بیان کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تعلیم بیان کے ذریعے ہے، تربیت عمل کے ذریعے ہے۔ آپ جس راستے یا جس منزل پہ اپنی جنریشن کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، آپ خود وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو بچے آپ کے پیچھے پہنچے۔ میں تو رول ماڈل ہونا چاہیے پیرنٹس سامنے۔ پھر تو اس کا پیرنٹس کی تربیت زیادہ ضروری ہو گئی ہے، بے شک ایسے ہی بچوں سے زیادہ۔ پیرنٹس کو اپنا بیہیویئر ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بچوں کا۔ اس کی وجہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نا کہ تمہارے بچے وہ نہیں کرتے جو تم انہیں کہتے ہو کرنے کے لیے۔ تو جب بچوں کو وہ راستہ نہیں دیا جائے گا جس پہ ہم ایک الگ راستے پہ چل رہے ہوں اور ہم چاہ رہے ہوں کہ بچے کسی اور راستے پہ کسی اور منزل پہ پہنچ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو اپنے پر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اپنی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس میں کوئی عیب یا کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، انسان جب تک اس کا آخری سانس نہیں اس کا وقت آتا، تب تک اس کے اندر اس چیز کی امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن کا پروسیس جاری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی سٹیج پہ جا کے کہہ دے کہ میں کامل ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو ہم ایک حدیث پاک سے اگر اس کو دیکھیں تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز میرے درجات میں بلندی فرماتا تھا، اور جب مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ترقی دی جاتی تھی تو میں پچھلے درجے سے استغفار کیا کرتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ، یعنی آج ہم اپنے علم، عقل، انٹلیکٹ کے جس لیول پر ہیں وہ حتمی نہیں ہے، وہ بڑھ سکتا ہے، ممکن ہے اگلے لمحے میں بڑھ جائے، کل بڑھ جائے، پرسوں بڑھ جائے۔ تو آج جس بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ممکن ہے کہ کل وہ بات ہمارے ہی نزدیک غلط ہو جائے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے جب تک اس نہج کے اوپر پیرنٹس نہیں آئیں گے تو بچے ممکن نہیں ہے نہ۔ یہ انسٹیٹیوشنز کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ ٹیچرز جو ہیں ان کا بہت اہم رول ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے اندر۔ انسٹیٹیوشنز کا کام صرف ایجوکیشن نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز کا کام نیشن ڈیولپمنٹ کا ہے، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں صرف آپ نے ایک سلیبس جو ہے وہ اس کا رٹا لگوا دینا ہے اور اس کے اوپر ان کے وہ نمبر گیم کے اوپر انہیں لے جانا ہے۔ ان کے ٹیلنٹ، ان کے پوٹینشیل کو تو کوئی بھی نہیں انرتھ کرتا۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے، اس سے اس کا سوال ہونا ہے۔ پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے ان سے ان کا سوال ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹس اس وقت آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ایکڈیمکس سیکٹر کے اندر، پیرنٹس بلیم کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز کو، انسٹیٹیوشنز بلیم کر رہے ہیں پیرنٹس کو، اور جنریشن جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی، ریسورسز بھی خراب ہو رہے ہیں اور ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے، اور مل کے ان کے لیے کوئی متفقہ لاہ عمل بنانے کے اوپر وہ متفق نہیں۔ تو سر یہ لاہ عمل کہاں سے بنے؟ ایک یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پروفیسر صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ یہ دیکھیں جی، یہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کیسے ہیں اور یہ معاشرے میں ہمارے کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو میں نے ان سے صرف ایک سوال یہ کیا تھا جس پہ وہ مجھ سے ناراض ہوئے، کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا جی یہ ڈیولپ کون کر رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے لاٹ اس وقت؟ انہیں کون بنا رہا ہے؟ واہ، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں؟ پھر ہم اس پہ اعتراض کریں بنا کے
اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنا کے ہم پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے تو ہمیں ہدایت اور تزکیے کی طرف راستے دیے، اپرچونٹیز دی. اس نے تو کہا کہ جتنے بھی گناہ تو کر سکتا ہے کر لے، پھر توبہ کر، میں پھر معاف کر دوں گا. تو کیا انسٹیٹیوشن کرتا ہے؟ فیل ہو گیا اگر ایک بچہ تو اس کے اوپر لیبل لگا دینا کہ یہ ریجیکٹڈ لاٹ ہے، یہ تو ظلم ہے. اس کے ریجیکشن کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا عرفان بھائی، ایک سوال جو اکثر دوست پوچھتے ہیں، فقیر کی کیا پہچان ہے؟ فقیر ہوتا کون ہے؟ اصل فقیر ہے کیا؟ اصل فقیر تو اللہ کی ذات ہے. اچھا. جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ میرے ذکر میں خود کو فنا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ اپنی ذات کی اس حد تک نفی کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرتا. فقر تو وہ مرتبہ ہے، اور جہاں اسے اپنی ذات کے لیے کسی شے کی طلب نہ رہے. اللہ پاک نے کل کائنات خلق کی اور اسے کسی شے کی حاجت نہیں ہے. کیا بات ہے! یہ فقیر ہے. واہ. اس کے پاس سب کچھ بھی ہو یا کچھ بھی نہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہونا نہ ہونا ایک بات ہے. کیا بات ہے! واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. اچھا یہ بتائیے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ گناہ سے انسان نہیں بچ سکتا. جو وجود شر بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہاں بہت سے لوگ اس جد و جہد میں لگے رہتے ہیں کہ گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں. جب تک انسان حرص نہیں چھوڑتا گناہ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ بنیادی چیز ہے جو اسے مائل کرتی ہے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے. جب تک حرص پہ قابو نہیں آئے گا، اور اسے قابو کرنے کے لیے جیسے صوفیاء فرماتے ہیں کہ مجاہدہ کرے، ٹھیک ہے، وہ مجاہدہ نہیں کرے گا جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا، ناممکن ہے. ہم دیکھیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایون یہ ایک پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو کتنے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. پروگرام سے پہلے بھی، پروگرام کے دوران بھی، اور اس کے بعد بھی ایک لمبا پروسیس ہے نا. اس سے گزرے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ کو ایک فنش پروڈکٹ مل جائے تو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو پروسیس جو ہے مجاہدے کا، وہ اپنی جان سے لڑنا، اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس سے خلاف. یعنی جب تک کہ وہ اس کے حکم، یعنی جو نفس انسان کو حکم دے رہا ہے وہ پورا کرتا جا رہا ہے، تب تک تو وہ اس کا مطیع ہے، اطاعت گزار. اور جس دن اس نے اسے ریزسٹنس دینی شروع کر دی، انکار کرنا شروع کر دیا، اور اس پہ قائم رہنے کی قوت مانگی، جسے ہم پڑھتے ہیں کہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انسان یہ حیثیت نہیں رکھتا. اللہ پاک پھر اسے توفیق دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی رضا کے لیے جب یہ نیت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو توفیق ملتی ہے. بہت پھر آہستہ آہستہ اسے مضبوطی ملنے لگ پڑتی ہے، اور اس کی جان حرص سے چھوٹ جاتی ہے. جب وہ اس سے نکلتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہونے والا عمل ہی تو گناہ کہلاتا ہے، پھر وہ ختم ہوگا. بہت خوب. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. آمین. بہت بہت شکریہ عرفان بھائی. جزاک. وقت آپ سے ہم نے تھوڑا سا لیا تھا، لیکن ابھی بہت سے سوالات ہیں ادھورے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، سیکھتے رہیں گے. دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک سب کو آسانیاں دے، کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے ہر انسان کو. بے شک. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. عرفان صاحب ہمارے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا. آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.